بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری امجد ربانی، اسلاف چینل کی طرف سے۔ آج جو ہم ویلاگ کریں گے وہ ہے جمہوریت کے متعلق۔ آج جمہوریت کو لے کر ایک آہ سی نکل جاتی ہے۔ آج ہم جب بیٹھے ہوں تو جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آہ جمہوریت۔ آپ جمہوریت کے ثمرات کو تو محسوس کر ہی رہے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو جمہوریت کے ثمرات کو لے کر مزہ آ رہا ہوگا۔ اس جمہوریت کو لے کر آج پاکستان کا ہر بندہ جہنم کی سی زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت آئی اور گزر گئی اور ہم جہنم میں ڈال دیے گئے اور اب ہم جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جمہوریت نے پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ اس کے کرپٹ نام نہاد سیاستدان جو صرف اپنی کرسی کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر اس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کو جمہوریت کا نام دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اس وقت جو پاکستان میں جو خانہ جنگی جاری ہے ان حکمرانوں کی آپس میں، اس میں پاکستانی عوام کہاں ہے؟ پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کا تو ان کرپٹ حکمرانوں نے دیوالیہ نکال دیا ہے۔ اب پاکستان کو لے کر آپ اگر کہیں جی کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کی سروائیول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ہم لوگوں کے خون کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں کسی غریب آدمی کو اس جمہوریت میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اوپر سے دیکھیں کہ اب یہ جو جمہوریت میں یہ جو نام نہاد اور کرپٹ سیاستدان ہیں، ان کی اولادیں بھی اب خواب دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں پہ حکومت کی جائے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان لٹیروں کے سیاہ کرتوتوں سے مکمل واقف ہو چکی ہے۔ قومی سلامتی کے ضامن جو ادارے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ تجارتی ٹارزن، مذہبی رہنما یا نظام عدل کے اکابرین، اشرافیہ یا اعلیٰ افسران، اب ان کا بلا تفریق جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، جس میں ذرا برابر بھی کوتاہی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں غداری ہوگی۔ بس بہت ہوگی جمہوریت۔ آج میں جب دوپہر کے ٹائم مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر ایک سویڈن کے واقعے پر پڑی۔ سویڈن جو ملک ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کا ایک ممبر جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب وہ واقعہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ منوان کوٹ کرتا ہوں، آپ ذرا سنیں کہ جو مہذب ادارے ہوتے ہیں، جو مہذب ملک ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اور اپنے ملک کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے مقابلے میں ہمارے لوگ، ہمارے حکمران وہ کیسے سوچتے ہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ سویڈن کا ایک وزیر قتل ہو گیا۔ وزراء اور ممبران اسمبلی میں عدم تحفظ پھیل گیا۔ ایک ممبر نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی کہ حکومت تمام ممبران اسمبلی کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار فراہم کرے۔ قرارداد پر بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی تو یہ بل اکثریتی رائے سے مسترد ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اکثریت نے اپنے ہی تحفظ اور فائدے کے خلاف کیوں ووٹ دیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اچنبھے کی بات ہے
بل مسترد کرتے ہوئے اسپیکر نے ایک رولنگ بھی دی. اب جو وہ رولنگ تھی وہ ووٹوں کی گنتی کے بعد اسپیکر نے اپنی ریوالونگ چیئر کو دائیں طرف گھمایا اور دائیں طرف گھمانے کے بعد پارلیمنٹ کے سیکرٹری سے پوچھا کیا ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ہر بچے سے لے کر بوڑھے اور مرد و زن کو سیکیورٹی اہلکار دے سکیں؟ تو سیکرٹری نے سر جھکایا اور کہا نو سر. اسپیکر نے جو کرسی کا رخ ہے وہ پھر ممبران پارلیمنٹ کی طرف کیا اور رولنگ پڑھنی شروع کی. اسپیکر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبران پارلیمنٹ کی جان عزیز ہے، قیمتی ہے، لیکن یہ اس طرح قیمتی ہے جس طرح اس حال میں کھڑے نائب قاصد کی قیمتی ہے. یہ اسی طرح قیمتی ہے جس طرح باہر چوک پہ کھڑے ہوئے گداگر کی ہے. ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں اور اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ہر شہری کو انفرادی طور پر سیکیورٹی دے سکیں. اور جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہر شہری کو سیکیورٹی مہیا کر سکیں، ہر شہری کو یہ جو سیکیورٹی ہے اس کی سہولت نہ دے سکیں، اس وقت تک ہم یہ کام سیکیورٹی والا نہیں کر سکتے. لہذا یہ بل مسترد کیا جاتا ہے. اب جو اگلے بات ہے نا وہ بات آپ کے سننے والی ہے. اب اسپیکر نے کیا کہا؟ اسپیکر نے ایک نظر ممبران نے اسمبلی پر ڈالی اور اپنی رولنگ جو جاری رکھتے ہوئے جو اس نے الفاظ بولے وہ تاریخی الفاظ ہیں. اس نے کہا کہ آپ لوگ سیاست میں بامر مجبوری نہیں، آپ لوگ سیاست میں بامر مجبوری نہیں بلکہ بائی چوائس آئے ہیں، اور سیاست بڑا پرخطر کھیل ہے. اس میں دشمنیاں ہونا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی انہونی بات نہیں. لہذا جسے اپنی جان زیادہ پیاری ہے وہ سیاست کی بجائے کوئی اور کام کر لے، وہ سیاست کی بجائے کسی اور شعبے کا انتخاب کر لے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. تمام اداروں کے سربراہوں اور ان کے افسران کو بھی اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بیکاریوں سے بھی بدتر زندگی اس ملک میں گزار رہے ہیں. کچھ خیال کریں، کچھ سوچیں اس ملک کا. خدا را اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو کچھ کر جائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیں. خدا حافظ.